नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी माँओं, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के क़मरी साल के मुताबिक आज 9 मुहर्रमुल हराम की वो रात है जिसको शब आशूर कहा जाता है। आज 9वीं का दिन गुज़रा और जब हम वाक़या करबला को याद करते हैं और उस सारे सानहे को सामने रखते हैं तो हमारे सामने जो तारीख़ की मालूमात पहुँची हैं वो ये कि आज शाम असर के वक्त इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने जब तमाम इत्माम हुज्जत फरमा दिया, जगह जगह अपने खुतबात के अंदर अपना तारुफ़ करवा दिया, अपने खानवादे का तारुफ़ करवा दिया। जो खतूत उनको भेजे गए थे बोरियों की तादाद में और जो हज़ारों की तादाद में, वो आपने अपने हमराह लिए। उन सब के सामने जब मकाम शराफ के ऊपर हुर इब्न यजीद रियाही आपके सामने अपने 1000 के लश्कर के साथ आया और उसने आपका रास्ता रोका तो आपने वो 2 बोरियां खतूत की उसके सामने डाल दिए। जगह जगह खुतबात इरशाद फरमाए और सबूत दिखाए कि मुझे तुम ही लोगों ने बुलाया है, मैं जो अपने खानवादे और असहाब के साथ आया हूँ, मैं तुम्हारी ही दावत पर आया हूँ, मैं इत्माम हुज्जत करने के लिए आया हूँ। मगर तुम लोग अब अगर मेरे खून के प्यासे हो तो मैं सिब्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी अमन का ख्वाहा हूँ, मैं अभी भी जंग नहीं चाहता। आपने 3 ऑप्शंस उनके सामने रखी, वो क्या थी और उसके बाद आज की रात की मोहलत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने क्यों मांगी, उसकी क्या वजूहात थी। आज की रात क्या दुआएं मांगी गई, क्या मुनाजात हुई, क्या वसीयतें फरमाई, क्या खुतबात इरशाद फरमाए, अपने असहाब व अंसार थे उनसे क्या कहा, चराग क्यों गुल किया, वापस जाने के लिए क्यों आपने मोहलत दी, और उसके बाद जो आपके जानिसार थे उन्होंने क्या कहा, क्या जज्बा था कि उन्होंने अपने वो बुलंदबांग दावे जो कि आज के दिन तक हमारे दिलों पर ईमान की तक़वियत बनकर जगमगा रहे हैं, वो किस तरह खूबसूरत अल्फाज और ईमान अफरोज़ कलिमात कहकर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को अपनी मुसाहिबत और अपनी मुआवनत का यकीन दिलाया। और फिर उसके बाद इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने वो कौन सी जन्नत की बशारतें दी उनको, वो कौन से महल्लात दिखाए उनको, वो कौन से इंसेंटिव्स थे जो कासिम जन्नत ने, जो मालिक जन्नत ने, जो जन्नत के नौजवानों के सरदार ने उन तमाम रुफ़का को दिखाकर उनको तयक्कुन दे दिया था कि अब बहुत जल्द हम लोग अपने आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस जवामर्दी, शुजाअत और हौसला मंदी की दास्तान रकम करके पहुँचेंगे कि हमारे जिस्मों पर तीरों के निशान होंगे, तलवारों और भालों के निशान होंगे, कोई जिस्म का उस सलामत ना होगा, सर कट के नेज़ों पर चढ़ जाएंगे, मगर हमारे नाना जान और हमारे बाबा जान जन्नत में हमारी राह देखते होंगे। हमारी माँ खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हम पर रश करेंगी। आज ए मेरे असहाब अंसार, हौसला मंदी मांगने की रात है, दुआओं की रात है, मुनाजात की रात है, और जिस नमाज को कायम करने के लिए आज हम सब मैदान करबो बला में आए हैं, आज उस नमाज की आखिरी सजदे गुजारी की शब्बेदारी की रात है। इस रात के आने से पहले
میں آپ سب کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گی. امام علی مقام علیہ السلام نے جب حر کے سامنے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا اور جب اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو اس سے پہلے ایک چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. میں نے اپنی کل کی اور سابقہ گفتگو کے اندر بھی یہ بات آپ سب کے گوش گزار کی تھی کہ ہم قرآن کریم کے مفہوم کو سامنے رکھ کے، اس کے احکامات کو سامنے رکھ کے، واقعہ کربلا کے ایک ایک جز کو اور اس کے ایک ایک موقع کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ اہل حق نے، آخر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے، ان مخدرات عصمت نے، ان نوجوانوں نے، ان بزرگوں نے، جن کے اندر 19 نوجوان اہل بیت اطہار کے موجود تھے، جن کے اندر مخدرات عصمت، جن کی عمر 52 سال سے لے کر اور 5 سال کی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ تک ہے، وہ بھی موجود تھیں. معمر صحابہ کرام جن کی تعداد 20 کے قریب مورخین نے لکھی ہے، وہ بھی ان کے درمیان موجود تھے. یہ جو 72 سروں کا قافلہ بنا، یہ تمام اصحاب و انصار امام علی مقام علیہ السلام تھے. بچ کون گیا تھا؟ ایک بیمار کربلا، سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام، جن کو بحکم الہی اس امام علی مقام علیہ السلام کے بعد نسل فاطمہ کو آگے چلانا تھا، ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور امامت کے سلسلے کو آگے چلانا تھا. وہ بچ گئے تھے اور ان کے بعد ان کے اگلے امام، ان کے شہزادے، ان کے بیٹے سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام، جن کی عمر مورخین نے 3 یا 4 سال لکھی ہے. بس اس پورے قافلے میں یہ 2 مرد بچ گئے تھے، وہ بھی قدرت کے احکامات کے تحت، منشاء ایزدی کے تحت، قدرت کے حسن انتظام کے تحت ان کو بچایا گیا تھا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور میں اپنے سابقہ لیکچرز کے اندر بھی ان کا جو ہے وہ چند بار حوالہ دے چکی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، کسی کے اوپر بھوک، کسی پر دیار الوطنی، کسی کے اوپر سختی، کسی کے اوپر پیاس، کسی کے اوپر جان کا نقصان اور پھلوں کا اور خوف اور اولاد کا نقصان اس کے اوپر مسلط کیا گیا. مگر کسی ایک فرد کے اوپر بیک وقت قرآن کی نص سے یہ تمام کی تمام مشکلات اور یہ تمام کی تمام سختیاں اور آزمائشیں نہیں ڈالی گئیں. یہ سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے نبی علیہ السلام جو اپنے ابتدائی ایام تبلیغ سے لے کر اعلان نبوت اور اظہار نبوت سے قبل ہی جن کے اوپر مشرکین و کفار مکہ نے جو ہے وہ ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے تھے ان کے اصحاب کے اوپر، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، اس کے بعد کھل کر جو طبقہ سامنے آیا وہ کفار و مشرکین مکہ تھے. اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو منافقین آپ کی صفوں کے اندر در آئے تھے. وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی بغلوں میں بت دبا کر آپ کے پیچھے نمازیں بھی ادا کی، اور پھر قرآن نے رفع یدین اور میرے نبی علیہ السلام نے رفع یدین کا حکم دے دیا، اور قرآن نے جب اقیم الصلاۃ کہا تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. کس نماز کی بات کرتے ہو؟ وہ جو فوج اشکیہ میں پڑھی جا رہی ہے. نعوذ باللہ یوم عاشور جو یہ کہتے تھے کہ جلدی نعوذ باللہ یہ معاملہ ختم کرو، ان سب کو شہید کرو اور اذان دو، ہم نے نماز عصر پڑھنی ہے. اس نماز کی قرآن نے حکم نہیں دیا، اس کی موٹیویشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی. وہ کون سی نماز تھی جس کی میرے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی تھی؟ سورہ ماعون کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ وہ نماز ہے جو میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے تحویل قبلہ کے وقت میں پڑھی کہ جب آیت اتری تو انہوں نے نماز سے خروج کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے وہ آیت کریمہ سننے کے لیے اس نماز کو مکمل نہیں کیا. دوران نماز جہاں چہرہ
दुहा फिरा, वहाँ पर सहाबा किराम दौरान नमाज अपने चेहरों को फेर कर बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ अपने चेहरों को करते हुए ये बताना चाह रहे थे कि रुख़ मुस्तफ़ा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी बज़्म ख़याल में, ना दुकान आईना साज में। वो जो सूरह आल इमरान के अंदर फत्तबिऊन युहबिबकुमुल्लाह की अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर शर्त लगाई थी, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने उसकी अमली शक्ल बना के दिखा दी कि नमाज ऐसे पढ़ना जैसे हम पढ़ के जा रहे हैं। और इन्हीं के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने दुआ मांगी थी कि बारी ताला मुझे 61 हिजरी से पहले पहले इस दुनिया से उठा ले, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया कि मैं देख रहा हूँ बनु उमैया के कुछ औबाश लोंडों को जो बंदरों की तरह मेरे तख्त के ऊपर, तख्त खिलाफत के ऊपर नाच रहे हैं। ये वो दौर आ चुका था, 30 साल का दौर खिलाफत, जिसमें मेरे नबी अलैहिस्सलाम के 5 खुलफाए राशिदीन, पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे खलीफा सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, चौथे खलीफा सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम, और 5वें खलीफा जिनको 6 माह की खिलाफत के बाद उम्मत के 2 बड़े ग्रोहों के अंदर अमन कायम करने के लिए हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आपने अपने मसनद खिलाफत को छोड़ दिया, सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम। 30 साल का दौरे खिलाफत ख़त्म हुआ और फितनों का दरवाज़ा हदीस पाक के मुताबिक सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के वक्त खुल गया था। पहली दहशत गर्दी जो मस्जिद के अंदर हुई वो मजूसी अबू लोलो फिरोज ने खंजर के साथ जब सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु पर कातिलाना हमला किया था, उस वक्त फर्स्ट टेररिज्म मस्जिद के अंदर जो हुई थी उसका आगाज हो गया था। उस बदबख्त लईन ने अल्लाह के घर की हुर्मत को पामाल किया। उसके बाद सिलसिला चल निकला, मदीना मुनव्वरा की हुर्मत को पामाल किया गया और एक बागियों के गिरोह ने सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन को, जो कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दामाद और जिनके बारे में मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते थे कि ऐ उस्मान, अगर मेरी 70 बेटियां और बाज़ रिवायात में 100, कि अगर मेरी 100 बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगरे तेरे निकाह में देता। किसी नबी को यह शर्फ हासिल नहीं हुआ कि किसी नबी की 2 बेटियां उनके निकाह में रही हों सिवाय इस रूए ज़मीन पर सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की 2 शहजादियां सैयदा रुकैया और सैयदा उम्मे कुलसूम सलामुल्लाहि अलैहा यके बाद दीगरे सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में आई। वो उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु जिनका अकाउंट आज भी मदीना मुनव्वरा में ओपन है, जिनके नाम की खैरात आज भी अहले मदीना खाते हैं, जिन्होंने कुआं खरीद कर अहले मदीना ही के लिए नहीं तमाम जानवरों और चरिंद परिंद के लिए भी मदीना मुनव्वरा के अंदर पानी को जो है हिबा कर दिया, वक्फ कर दिया, मगर 40 दिन तक उनके लिए मदीना मुनव्वरा में पानी बंद रखा गया और उसके बाद कुरान करीम की तिलावत करते हुए उनको शहीद किया गया। पहरेदार कौन है? सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौलाए कायनात का गुलाम कंबर। और आप मौलाए कायनात को जब पता चलता है कि उस्मान को शहीद कर दिया गया, आप तशरीफ़ लाते हैं और आप आकर सख्त रवैया इरशाद फरमाते हैं सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ये खुद लिखते हैं तारीखुल खुलाफा के अंदर कि मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम अपने शहजादों पर तारीख में आता है कभी इतना बरहम नहीं हुए। आपने घोंसा सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम को और आपने इसी तरह सख्ती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर फरमाई। हालांकि उस वक़्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर जख्मी था, कंबर के सर से खून बह रहा था। आपने फरमाया जब तुम्हें मैंने उस्मान की हिफाजत के लिए खड़ा किया था तो ये कैसे हो गया कि बागियों ने उसको शहीद कर दिया। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बाबा जान, हम तो दरवाजे पर खड़े थे, वो हमारी तरफ से नहीं गुजरे, वो पीछे से धोखे से आए हैं। तो साबित हुआ कि जितने भी बुज़दिल हैं ये सब पिछले दरवाज़ों से आते हैं, ये धोखे से आते हैं, ये चीटिंग करते हैं और ये फ्रॉड करके अपने मज़मूम अज़ाइम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। यही काम कूफियों ने किया था। तारीख कहती है कि जिस
تحریک کو تحریک خطوط کہا جاتا ہے، اس میں 12,000 اور بعض میں 20,000 اور بعض میں لکھا ہے 30,000 خطوط لکھے گئے۔ کم و بیش سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو وفود کی شکل میں بھیجا گیا، اور جب آخری وفد آیا اور اس کے بعد مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے نے، جنہوں نے تمام جنگی حکمت عملی کو بروئے کار لا کر آپ نے سب سے پہلے اپنے بہنوئی، اپنے فرسٹ کزن اور اپنے سفیر سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، آپ نے ان کے ذریعے سے اتمام حجت فرما لیا، اور اس کے بعد اپنے خادم کیس کو خط دے کر بھیجا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کا خط پازیٹیو خط آ گیا کہ یہاں 18,000 اور بعض روایات میں آتا ہے 30,000 لوگوں نے آپ کی حق پرست پر بیعت کر لی ہے اور یہاں نماز کا نظام قائم ہو گیا ہے، آپ تشریف لے آئیے، میں مسلم بن عقیل آپ کو لکھ رہا ہوں، تو اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے خادم کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد آپ نے رخت سفر باندھا۔ مگر رخت سفر باندھنے سے پہلے آپ نے جو خطبات ارشاد فرمائے، ان خطبات میں اور جو راستے کے خطبات تھے ان میں سے چند ایک کا ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتی ہوں، تاکہ وہ خطوط جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، وہ خطوط جو تاریخ سے کھرچ کھرچ کے نکالے جاتے ہیں، وہ الفاظ جو واضح کرتے ہیں کہ آج جس رات کے اندر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مہلت عبادت اور ریاضت کے لیے، توبہ استغفار کے لیے، اللہ سے مناجات کے لیے مانگی تھی، وہ کیوں وقوع پذیر ہوئی۔ میں سب سے پہلے مدینہ و مکہ سے نکلتے وقت امام علی مقام علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، میں اس کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کا معدن ہیں اور ملائکہ کی رفت و آمد کا مرکز ہیں۔ خداوند متعال نے ہم سے ہی ابتدا کی اور ہم ہی پر اختتام کرے گا، جبکہ یزید فاسق ہے، وہ فاجر ہے، شرابی ہے، پاکیزہ نفوس کا قاتل ہے، فسق و فجور کو اعلانیہ انجام دے رہا ہے، اور میری شان کا آدمی اس جیسے بدبخت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ ہم بھی صبح کرتے ہیں، تم بھی کرو، ہم بھی منتظر ہیں، تم بھی منتظر ہو، اور ہم میں سے کون بیعت اور خلافت کا زیادہ حقدار ہے۔ مکہ سے نکلتے وقت امام علی مقام نے اپنے جو مقاصد ہیں وہ واضح کر دیے۔ پھر ہر کے سامنے، جب ہر آپ کے سامنے 1,000 کا لشکر لے کر آیا، تو آج تیسرا دن ہے، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو جمع شدہ پانی تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ 3 محرم الحرام کو فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے اور 7 محرم الحرام کو پانی ختم ہو گیا تھا۔ آج 10 محرم الحرام کی رات آ گئی ہے۔ معصوم بچے، خواتین اور مخدرات عصمت کے ساتھ جو ان کے غلام اور کنیزیں ہیں، وہ آج صبر کا استعارہ بنے ہوئے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، مگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کر رہے ہیں بار بار، اور تیمم کر کے اللہ سے آج مدد مانگ رہے ہیں۔ اس وقت جب ہر آپ کے سامنے آیا مقام شراف پر، تو اس وقت وہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، اور پھر حضرت ہر علیہ السلام، میں کیوں کہتی ہوں مارا مارا پھر رہا تھا، اس وقت تک بدبختی ابھی ہر کے ساتھ تھی۔ وہ بدبختی کس طرح خوشبختی کے اندر بدلتی ہے، انشاءاللہ آج ہم اس خوشبختی کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو حضرت ہر بن یزید ریاحی علیہ السلام اس وقت جب امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے آئے تو ان کے تمام فوجی بھی پیاسے تھے اور تمام جانور بھی پیاسے تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام کے پاس جو پانی موجود تھا، آپ نے اپنے اصحاب و انصار سے کہا کہ تمام 1,000 کے لشکر کو پانی پلائیں اور ان کے جانوروں کے سموں کے اوپر بھی پانی ڈالیں، کیونکہ ریگستان کی ریت میں جانوروں کے پاؤں بھی پانی کی وجہ سے جل رہے ہیں، گرمی کی وجہ سے جل رہے ہیں۔ تو آپ نے نہ صرف یہ کہ آپ نے ان کو پانی پلایا، بلکہ ان کے جانوروں کے سموں کے اوپر بھی پانی ڈالا۔ یہ ساقی کوثر کے لاڈلے ہیں، یہ وہ ہیں جو جنت کے مالک اور سردار ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ رحمت للعالمین کی شان کا حصہ نہ پاتے، انا اعطیناک الکوثر کا حصہ نہ پاتے؟ اور اس کے بعد آپ نے ہر کے سامنے کہا کہ ہر، تیری ماں تجھ پر روئے، تو کیا چاہتا ہے؟
اور حضرت حر کے الفاظ پر قربان جائیں کہ جب خوش بختی نے بدبختی کی جگہ لینی ہو تو پھر زبان سے اللہ تعالیٰ کیسے الفاظ نکالتا ہے۔ میں آج بار بار اس ٹیکسٹ کو پڑھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ قدرت کی منشا کے مطابق کبھی کبھی آپ کے منہ سے ایسے جملے نکلوا دیتا ہے کہ بعد ازاں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ جب امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حر تیری ماں تجھ پر روئے تو کیا چاہتا ہے، تو حضرت حر نے فرمایا واللہ آپ کی ماں کا نام پاک تو میں ایسے موقع پر لے ہی نہیں سکتا، البتہ آپ کے علاوہ عرب کا کوئی اور شخص ہوتا اور وہ اس طرح میری ماں کا نام لیتا تو میں اس کو برابر جواب دیتا۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ آپ کی ماں کا نام پاک تو میں ایسے موقع پر لے ہی نہیں سکتا، یہ ادب حر کو بچا گیا، یہ ادب ان کی بدبختی کو خوش بختی میں بدل گیا۔ آج جو سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب بجا لاتے ہیں وہ قیامت کے دن اور اس دنیا کے اندر اس ادب کا صلہ پالیں گے، اور آج جو شہزادی کونین کی بارگاہ سے خطائیں منسوب کرتے ہیں وہ بدبخت دنیا کے اندر بھی راندہ درگاہ ہوں گے، لعین ہوں گے، اور پھر روزے محشر تو بعد میں ہوں گے، پہلے مرتے وقت ان کی شکلیں بدلی جائیں گی۔ اور پھر آگے دیکھیے امام علی مقام علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو کہنے لگا، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تیرے ساتھ نہ چلوں گا، کہنے لگا آپ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر چلوں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جب فرمایا کہ خدا کی قسم میں تیرے ساتھ نہ چلوں گا، اگلا جملہ پھر بہت قابل غور ہے۔ حضرت حر علیہ السلام کہتے ہیں تو خدا کی قسم میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اب بظاہر ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں جس کام کے اوپر اپوائنٹ کیا گیا ہوں میں اس کو پورا کروں گا۔ کام تو ابن زیاد نے بھیجا تھا کہ امام علی مقام علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں روک لو، گھیر لو اور فرات کا پانی بند کر دو، بظاہر کیا بھی یہی گیا، مگر جو جملہ اس وقت نکلا تھا اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کے نام کی عظمت برقرار رکھنے اور اس کی تکریم کے صدقے اس جملے کو اپنی رحمت کے دامن میں محفوظ کر لیا کہ خدا کی قسم میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس جو آپ کو نہیں چھوڑوں گا وہ آج کی رات کس طرح شکاوت رحمت میں بدلی، خوش بختی میں بدلی، بدبختی کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خوش بختی لکھ دی۔ آج کی رات وہ فیصلہ کن رات ہے۔ اس رات کے اندر وہ جو دل کے اندر ایک طبیعت سلیمہ تھی، ایک فطرت سلیمہ تھی جو اندر سے اہل بیت کی محبت جوش مار رہی تھی، آج کی رات حضرت حر علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ پلٹ کر فوج اشکیا کو چھوڑ کر جب عصر کے بعد آپ کو للکارا گیا تو اس وقت امام علی مقام علیہ السلام نے جنگی حکمت عملی کے تحت کیا کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام جتنے بھی مخدرات عصمت ہیں ان کے خیموں کو آپس میں جوڑ دو، تنابوں کو آپس میں باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد تمام جو خیمے تھے ان کے 3 اطراف میں جو جس طرح غزوہ خندق کے موقع کے اوپر کھائیاں کھودی گئی تھی، خندق کھودی گئی تھی، اس طرح سے خندق کھود کے اور اس میں لکڑیاں بھر کے آگ جلا دی گئی تھی۔ یہ آگ حفاظت کی غرض سے تھی۔ یہ جتنی بھی جنگی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ہمارے تمام عسکری تربیت یافتہ لوگ لکھتے ہیں کہ جب افرادی قوت کم ہو تو پھر اس طرح کی جنگی جو حکمت عملی ہے اس سے اپنی فوج کو اور اپنے لوگوں کو سیکیور کیا جاتا ہے۔ تو مخدرات عصمت کی عزت کی خاطر اور ان کی جان کی حفاظت کی خاطر جتنے خیمے لگے ہوئے تھے ان کو کلوز کر کے باندھ دیا گیا، اور تمام خیموں کے ارد گرد ڈی شیپ کے اندر خندق کھود کر اس کے اندر آگ بھر کے وہ آگ جلا دی گئی تھی، تاکہ فوج اشکیا جو امام علی مقام علیہ السلام اور تمام کے خون کے پیاسی ہے وہ کسی طرف سے بھی ہمارے اوپر 3 اطراف سے حملہ نہ کر سکے، اور چوتھی طرف وہ جانثار تھے، وہ سرفروش تھے، وہ مجاہدین اسلام تھے جنہوں نے اپنے خون سے کل آنے والے دن کے اندر ظہر اور عصر کے درمیان اپنی شہادتیں پیش کرنی ہیں، مگر شہادتوں کا یہ سلسلہ شروع ہونے کو ہے۔ اور امام علی مقام علیہ السلام حر کے سامنے جب پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا حر اب اپنے تمام قافلے کو نماز پڑھاؤ۔ حر خاموش رہے۔
इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने सैयदना अली अकबर अलैहिस्सलाम से कहा अजान दो, उन्होंने अजान कही, उसके बाद इकामत कही गई और हज़रत हुर अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे लश्कर के साथ इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के पीछे नमाजें अदा करनी शुरू कर दी। आपने खुतबा इरशाद फरमाया, आपने तमाम फौज अशकिया को जो हुर के 1000 सिपाही थे उनको मुखातिब करने के बाद इरशाद फरमाया, ए लोगो, अगर तुम खुदा से डरते हो और हक को साहिब हक से मुताल्लिक समझते हो तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करो, और हम आले मोहम्मद और इमाम विलायत के ज़्यादा अहल हैं इन लोगों से जो तुम्हारी विलायत और इमामत का दावा कर रहे हैं, क्योंकि वो महज तुम पर जुल्म करते हैं और वो तुम्हारे खैर ख्वाह नहीं बल्कि तुम्हारे दुश्मन हैं। और अगर तुम हमारी इमामत को नापसंद करते हो या हमारे हक को नहीं पहचान सकते तो इस वक्त तुम्हारी राय तुम्हारे खतूत और कासिदों के ज़रिए बयान करदा राय से मुख्तलिफ हो चुकी है, तो मैं अपने इस इरादे को बदल कर और मैं वापस चला जाता हूँ। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी ये ऑप्शन हुर और उसके तमाम काफ़िले के सामने रखी तो उसके बाद हुर ने अपना इरादा ज़ाहिर किया कि मुझे, और उस हुर ने क्या ज़ाहिर करना था, उसको पीछे से इब्ने ज़ियाद का ख़त आ गया और जब ये ख़त पहुंचा तो उस ख़त के बाद इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को दोबारा हुर ने राजदारी के साथ कहा कि मैं आज की रात आपके ऊपर अपना पहरा नरम कर दूंगा और आप ख़वातीन को जो है वो ले जाकर पर्दादारी की गरज से थोड़ा सा हमसे फासले पर हो जाइएगा और रात के अंधेरे में नज़र बचाकर आपको मैं मौका दूंगा और मैं अपना हिसार नरम कर दूंगा और आप मुखद्दरात इस्मत और अपने असहाब व अंसार को लेकर आप जो है वो अगले रास्तों की तरफ निकल जाइएगा। मगर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने उसकी इस ऑप्शन को कबूल नहीं फरमाया। उसके बाद आप देखिए इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और तमाम खानवादा मनाजिल दर मनाजिल तय करता हुआ जब यहाँ पहुँचा और आपको बार बार जब अपने खानवादे का तारुफ करवाना पड़ा और अपने अज़ाइम का तारुफ करवाना पड़ा और आपको अपने मकासद से आगाह करना पड़ा, तो उस वक्त में आपके खानवादे के कांधों के ऊपर हज़ारों की तादाद में वो खतूत भी मौजूद थे जो कि आपको लिख लिख कर इन कूफियों ने बुलाए थे। और फौज अशकिया में जो जो लोग आपके पास आते थे आप नाम ले लेकर बार बार इरशाद फरमाते कि क्या तुम वो नहीं हो जिसने हमें ख़त लिखे। और ये वो बदबख्त लोग थे जिनके सिग्नेचर मौजूद थे, जिनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे और उन्होंने अपने सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को मानने से इनकार कर दिया। रुक जाइए यहाँ पर, एक लम्हे को कश्मीर की तरफ देखिए। यूएनओ की तरफ से बहुत से सुलह के और अमन के मुआहदे किए जाते हैं, रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं, तमाम अक़वाम आलम सर जोड़ के बैठती हैं, सलामती काउंसिल के इजलास होते हैं, सार्क के इजलास होते हैं, उनके अंदर बड़े बड़े पूरी दुनिया के अंदर से डेलीगेशंस आते हैं। जुब्बा और दस्तार वाले 57 इस्लामी ममालिक के मुसलमान हुक्मरान जमा होते हैं और जमा होकर अमन की बीन बजाते हैं, अमन की आशा सुनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और जो भी मुआहदे होते हैं फिर उनके ऊपर सिग्नेचर होते हैं। और वो मुआहदे, अमन के मुआहदे यजीदियों के उन्हीं खतूत की शक्ल में आज यूएनओ के दफ्तरों के अंदर और आज उनकी फाइलों के अंदर मौजूद हैं। क्यों? इसलिए कि ये कश्मीर के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, और अभी रिसेंटली आपने देखा कि यूएई ने जिस तरह से एक नाजायज़ रियासत को, जिस तरह से उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया और उसके बाद इसराइल ने जिस तरह से आंखें निकाल कर उनको कहा कि इस रेजोल्यूशन का मतलब, इस अमन मुआहदे का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम फ़लस्तीनियों को मारना छोड़ देंगे। आज यजीदियत अपनी जगह दोबारा बरसरे पैकार है, आज कुफियत अपनी जगह है, आज डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, सिग्नेचर होते हैं, इन मुआहिदों के अंदर गवाहान होते हैं, मगर यजीदी फौज के उन जो सामने खड़े हुए जर्नैल थे जो नाउज़ुबिल्लाह अपनी तलवारों की घनगरज से इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को डराने की कोशिश कर रहे थे, आपके असहाब व अंसार के हौसले
पस्त करने की कोशिश कर रहे थे, उनके सामने अगर उस डॉक्यूमेंट की कोई हैसियत नहीं थी तो वो कायनात के सरदार और आका व मौला जो वजह वजूद कायनात हैं, जो सादिकुल वादुल अमीन हैं, जो अपनी ज़ुबान का इतना पास रखते थे कि जब सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर अभी मुआहिदा लिखना शुरू नहीं किया गया था कि हज़रत सुहेल बिन जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेड़ियों में जकड़े हुए, जिनकी बेड़ियों की वजह से पाँव ज़ख्मी हो चुके थे और खून आलूद हो चुके थे, जब वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और उन्होंने कहा कि अगर आपका कुफार और मुशरिकीन मक्का के साथ मुआहिदा हो गया है तो आप अब मुझे अपने साथ मदीना ले चलें। कुर्बान जाइए सादिकुल वादुल अमीन के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुहेल सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जल्द रास्ता पैदा करेगा, मैं जुबान दे चुका हूँ। डॉक्यूमेंट लिखा नहीं गया मगर जुबानी इकरार कर लिया है। तो फिर उसी रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शहजादे आज वो जो सादिकुल वादुल अमीन का कौल लेकर यहाँ आए हैं, इन्होंने अपना एक ख़त अपने एक सफ़ीर सैयदना मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम और उनके बाद जो अपना एक ख़त देकर सफ़ीर भेजा था जिसको यज़ीद इब्न ज़ियाद ने शहीद कर दिया, उसके अपने कॉल के जो है वो पासदारी के लिए आज यहाँ फिर मौजूद है, जो एक अपने ख़त की पासदारी के लिए, अपने एक डॉक्यूमेंट की पासदारी के लिए अपने तमाम असहाब के साथ यहाँ मौजूद हैं। वो सामने वालों को याद दिला रहे हैं कि तुमने जो मुझे ख़त लिखे थे मैं उन खतूत के बाद तुम तक आया हूँ। मगर यहाँ मैं एक ख़त का और तज़किरा करना चाहूँगी और मैं आज अपने अपने ईमान को परखने के लिए मैं दावत देती हूँ कि आप और मैं हम सब अपने अपने ईमान को परखें। हम क्यों डामाडोल होते हैं, कभी दाएं तो कभी बाएं, थाली के बैंगन की तरह, कभी इधर तो कभी उधर। अल्लामा कहते हैं दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक झूठ बोलना 3 जगहों पर जायज़ है। कहाँ? मर्द अपनी औरत को राज़ी करने के लिए कोई बात करे, तलाक का मामला हो जाए, आपस में तनाज़ा इस हद तक चला जाए कि दोनों एक दूसरे से जुदा होने का सोच लें, उस मौके के ऊपर तालीफ़े क़ल्बी के लिए एक दूसरे को करीब लाने के लिए झूठ का सहारा लेना और ये कहना कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या तुम्हारी बीवी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, इस तरह का जो तालीफ़े क़ल्बी की खातिर झूठ बोला जाता है, इस्लाम ने उसको जायज़ और उसको इजाज़त दी है, मगर इस तरारी कैफियत के अंदर। दूसरा, जंग के मौके पर, और तीसरा, लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए। अब जो सुलह कराने के लिए झूठ बोला जाता है, उस एक जो है झूठ की शक्ल उस वक्त में इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के साथ जब आपने अमर बिन साद के सामने मैदान करबला के अंदर आज के दिन में 3 ऑप्शंस रखी थी और आज से पहले 3 ऑप्शंस रखी थी, तो फिर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की उस बात को अमर बिन साद ने लिख के इब्न ज़ियाद को भेज दिया। इब्न ज़ियाद के पास उस वक्त में शिमर ज़िलजोशन लईन बदबख्त बैठा हुआ था। उस ख़त के अल्फाज क्या थे जो अमर बिन साद ने लिखे? तब तक उसकी शकावत अभी इस हद तक को नहीं बढ़ी थी कि वो फौज अशकिया का सबसे बड़ा बदबख्त बन जाता। इस ख़त में वो लिखता है, खुदा ने शोला आग को बुझा दिया है और इत्तेफाक और अमन की सूरत पैदा कर दी है और उम्मत के मामले को सुलझा दिया है। और यूं कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझसे 3 बातें कही हैं, जहां से आए हैं, नंबर 1 हम वहीं वापस चले जाते हैं, नंबर 2 किसी सरहदी मकाम पर जहां हम चाहें उन्हें भेज देते हैं, और नंबर 3 वो यजीद के पास जाकर उसके हाथ में अपना हाथ दे देंगे। फिर दोनों के दरमियान जो फैसला हो उसमें तुम्हारी जो खुशनोदी है, इस उम्मत की बेहतरी के तौर पर मैं तुम्हें यह बात लिख रहा हूँ। तबरी ने, इब्ने कसीर ने, इन दोनों ने इस टेक्स्ट को लिखा और इसके अंदर अमर बिन साद ने जिस झूठ का सहारा लिया उसकी तीसरी शिक के अंदर मैंने वो अल्फाज आपके सामने रख दिए कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ यजीद से मुलाकात का कहा था, ये नहीं कहा था कि मैं उसकी बैत कर लूँगा, मगर अमर बिन साद ने इस बात को एग्जैजरेट करके बढ़ाकर तालीफ़े क़ल्बी के लिए और पैचअप के लिए और अमन कायम करने के लिए ये कह दिया कि वो उसके हाथ में अपना हाथ दे देंगे।
اب اس کے بعد دیکھیے کہ شمر نے جب یہ ٹیکسٹ سنا تو اس نے کہا کہ اے ابن زیاد تو جاہل تو نہیں ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو گیا، تیری عقل کہیں گھاس چرنے تو نہیں چلی گئی؟ اس وقت امام علی مقام علیہ السلام اور ان کا پورا خانوادہ تیرے نرغے میں ہے، اب تو انہیں مت چھوڑنا، اب تو مت جانے دینا، اور تو سخت قسم کا خط لکھ عمر بن سعد کو، اور اس کے ساتھ یہ اپنے ہرکانے کو بھیج، اور اس کے ساتھ اور کمک بھیج، اور اس عمر بن سعد کے اوپر اپنا چیک اپوائنٹ کر دے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے لکھا، ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لکھا، اس خط کا بھی آپ کے سامنے ٹیکسٹ پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں یہ ٹیکسٹ کیوں اپنے ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی اور ان سیشنز کے اندر بھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آج کے دور کے اندر بھی، آج ایک بدبخت لعین کی میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو دیکھی جو اپنے تمام سامنے بیٹھے ہوئے جاہلوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ کہو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ میں نے نہیں، قرآن نے کہا ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 بار بار پیش کر رہی ہوں، بار بار دہرا رہی ہوں، کیوں؟ تاکہ ہم اہل ایمان کو یاد ہو جائے، والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، زمین و آسمان کی لعنت، اور قیامت تک، اور پھر ہمیشہ وہ اس آگ کے عذاب میں رہیں گے جس کے شعلے، جو مقام حاویہ، جس کے بارے میں بار بار قرآن پاک کہتا ہے کہ بھڑکنے والی آگ ہوگی۔ تو پھر ہم کیوں لعنت نہ بھیجیں جنہوں نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دی؟ اور آج کی رات، جس رات میں اور آپ بیٹھے ہیں، میں تمام ماؤں کو، تمام بہنوں اور بیٹیوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے اس ایک لمحے کو محسوس کرنے کی دعوت دیتی ہوں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے یہ رات جب مہلت کے لیے مانگی اور دعائیں مانگی جا رہی تھیں، مناجات کی جا رہی تھیں، تو آپ نے دیکھا ایک برقع پوش خاتون میدان کربلا سے کنکر چن رہی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو بتایا کہ یہ ایک خاتون ہے، اے میری بہن ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں یہ کون ہے اور یہ کنکر کیوں چن رہی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام علی مقام علیہ السلام جب اس خاتون کے قریب گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ کنکر کیوں چن رہی ہیں، وہ خاتون کھڑی ہوئی، ان کے ہاتھوں میں کنکر تھے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بچوں، میں تمہاری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، اور میں آج کی رات اس میدان سے کنکر اس لیے چن رہی ہوں کہ کل میرا علی اکبر یہاں گرے گا، کل میرا قاسم شہید ہو کر یہاں گرے گا، کل میرے اونو محمد یہاں گریں گے، کل میرے حسین کا سر قلم کر کے اس کی لاش کے اوپر یہاں گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ میری مامتا کو یہ نہیں گوارا کہ ان کے جسم میں پتھر بھی چبھیں۔ اہل بیت پاک سے بے باکیاں، گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ عمر بن سعد کو ابن زیاد نے لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین کو مہلت دیتے رہو اور اس کے سفارشی بن کر اس کی بقا اور سلامتی چاہو۔ دیکھو، اگر حسین اور اس کے رفقا میرے حکم پر گردنیں جھکا دیں تو ان سب کو اطاعت گزاروں کی طرح میرے پاس بھیج دو، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو فوراً ان پر حملہ کر دو اور ان کو قتل کر کے ان کے سر تن سے جدا کر دو اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دو اور ان کو اس طرح روند ڈالو کہ ان کا
निशान बाकी ना रहे, क्योंकि वो इसी सलूक के मुस्तहिक हैं। अगर तुमने मेरे हुक्म के मुताबिक अमल किया तो तुमको जज़ा मिलेगी जो एक मुती और फर्मा बरदार को मिलनी चाहिए, और मैं तुम्हें इनाम और अकराम से नवाजूंगा। और अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते तो हमारे लश्कर को शिमर के हवाले करके तुम इससे अलग हो जाओ, हम खुद तुम्हें देख लेंगे। और हमने शिमर को अपने अहकामात दे दिए हैं और वो हमारे अहकाम को पूरा करने की जुर्रत और ताकत रखता है। तबरी और इब्ने असीर के अल्फाज हैं। मैं इधर उधर से कच्ची पक्की रिवायात नहीं आपके सामने रख रही, मुस्तनद तरीन तवारीख के हवाले आपके सामने रख रही हूँ, जिनको कोई तारीख का जो है वो तालिब इल्म झुटला नहीं सकता, जिनको कोई आज के दिन तक जो करबला की तारीख हम तक पहुंची वो सब इन्हीं जो मुअर्रिखीन हैं इन्हीं की तारीखों और इन्हीं के अल्फाज के ऊपर इक्तिफा करते हैं। और उसके बाद देखिए कि शिमर ने जब ये ख़त लेकर पहुंचा और अमर बिन साद से पूछा कि अब क्या तेरा मामला है, अब क्या चाहता है, रे की हुकूमत लेगा या फौज की कमान मुझे देगा। वो जो ख़त लिखा था तब तक जो दिल शकी नहीं हुआ था, अब रे की हुकूमत और शिमर जो ख़त लेकर आया था इब्ने ज़ियाद का, उसके बाद दिल की दुनिया बदल गई, बदबख्ती लाजिम कर ली अपने ऊपर। और अमर बिन साद के अल्फाज हैं कि मैं अमीर के हुक्म की तामील करूँगा। बस ये जुमला कहना था कि उसकी बदबख्ती का जो उरूज है वो शुरू हो गया, आगाज़ तो पहले ही हो चुका था। इस दौरान देखिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले शहजादे सैयदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के भाई सैयदना अब्बास अलमदार, जो सैयदा उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के बेटे थे, और उनके 3 भाई, उनको अब्दुल्ला बिन अबी अल मुहल बिन खराम जो उनके मामू लगते थे और शिमर के साथ थे, उन्होंने शिमर से कहा ये मेरे भांजे खड़े हैं, देख तू अभी इनके ऊपर चढ़ाई करने लगा है, अमर बिन साद को हुक्म दे रहा है, मैं चाहता हूं कि तू मेरे इन 4 भांजों को मेरी बहन उम्मुल बनीन की वजह से अमान दे दे, अमान नामा लिख दे। इब्ने ज़ियाद ने वहीं बैठकर अमान नामा लिखा और फिर अब्दुल्ला बिन अबी अल मुहल बिन खराम ने अपने एक खादिम के जरिए उन तक जब ये अमान नामा पहुंचाया तो सैयदना अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के अल्फाज के कुर्बान जाएं, उन्होंने इरशाद फरमाया कि ए बदबख्तो, ए लईनो, हम तुम्हारे अमान नामे पर थूकते हैं और हमें तुम्हारे इस अमान नामे की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए खुदा की अमान जो हमारे पास है वो बहुत है, इब्ने ज़ियाद की अमान से अल्लाह की अमान बेहतर है। अगेन तबरी और इब्ने कसीर के अल्फाज हैं जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं। और फिर फरमाया कि ए बदबख्तो, तुम हमें अमान देते हो, कहते हो कि हमारी बहन के फर्जंदों तुम्हारे लिए अमान है, अगर तुम्हारे अंदर गैरत का एक रमक भी बाकी है तो फिर तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारी अमान दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई अमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम और उनके खलीफा के लिए तो नहीं है मगर हमारे लिए है। हम तेरी अमान पर लानत भेजते हैं और तेरी अमान पर अल्लाह की लानत हो। उसके बाद देखिए मोहम्मद बिन अमर बिन हसन फरमाते हैं कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे। करबला की 2 नहरों पर इमाम ने शिमर ज़िलजोशन को देखा तो उस बदबख्त ने कहा, आपने फरमाया कि हम सच्चे हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं देख रहा हूँ कि एक अबलग कुत्ता जो है वो मेरे अहले बैत के खून से अपने मुंह को रंगेगा, और देख लो ये जो सामने शिमर ज़िलजोशन खड़ा है ये मबरूस है, यानी इसके चेहरे पर बरस के दाग हैं। 9 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी, आज की रात इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने जब अमर बिन साद ने अपने साथियों को, नारियों को, कूफियों को, यजीदियों को हुक्म दे दिया कि हमला करो, और इस हमले की जब आवाज़ सुनाई दी तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा एकदम उठ के खड़ी हो गई
اور امام علی مقام علیہ السلام جو اس وقت مراقب تھے ان سے کہنے لگی بھائی یہ آواز کیسی ہے؟ امام علی مقام علیہ السلام جو اس وقت مراقبے میں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے چلے آنے کی خوشخبری پا رہے تھے، انہوں نے اس وقت میں اس آواز کو سنا اور آپ نے اپنا قاصد بھیجا، اور سیدنا عباس علمدار علیہ السلام اور حر جو اس وقت تائب ہو کر آپ کے قافلے میں آ کر شریک ہو گئے تھے، اس وقت میں آپ نے ان کے ذریعے سے پیغام بھیجا، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو رونے لگی ان کو فرمایا کہ اے میری بہن مصیبت کی گھڑی ہے، اللہ تم پر رحم کرے، صبر کرو میری بہن۔ حضرت عباس سے کہا کہ دو اپنے لوگوں کو لے کر ان کی طرف جاؤ اور ان سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ جب آپ نے زہیر بن کین اور حبیب ابن مظاہر کو ساتھ لے کر ان سے ان کا مقصد پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان سے کہو کہ رک جائیں، کچھ توقف کر لیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں آج کی رات ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ آخری رات ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، ہم اچھی طرح دعائیں مانگ لیں، توبہ اور استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میرے نانا جان مجھے اپنے پاس جلد آنے کی بشارت دے چکے ہیں، میرے اصحاب کی شہادتوں کی بشارت دے چکے ہیں، مجھ کو نماز، تلاوت، دعا اور استغفار سے اتنی قلبی تعلق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل بیت کو اور اپنے انصار کو کچھ وصیتیں کر لوں۔ یہ بات لے کر حضرت عباس علمدار علیہ السلام عمر بن سعد کے پاس گئے اور آپ نے ایک رات کی مہلت طلب کی، اور اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے پورے خانوادے کو آج کی رات مل گئی۔ یہ شب عاشور، جس شب عاشور میں وضو کرنے کے لیے تو کیا پینے کے لیے قطرہ پانی نہیں ہے، خوراک ختم ہو چکی ہے، معصوم بچوں کے حلق خشک ہو چکے ہیں، ان کی زبانیں لکڑی کی طرح ہو چکی ہیں، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھیں بھوک اور پیاس کے باعث ان کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو چکا ہے۔ معصوموں کا بلکنا ماؤں سے دیکھا نہیں جا رہا۔ آج کی رات بھی صبر اپنی انتہا پر ہے۔ کس لیے مانگی آج کی رات؟ اس نماز کے لیے جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ قرآن انہی کوفیوں کو کہتا ہے، انہی یزیدیوں کو کہتا ہے، اور ان کی مانوی اولاد جو آج 21ویں صدی کے اندر بھی موجود ہے، قرآن بار بار ان کو کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو نمازیں بھلا بیٹھے ہیں۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ میں جب یہاں پہنچتی ہوں مجھے کربلا کا میدان اور دونوں طرف کی اذانیں یاد آتی ہیں، مجھے دونوں طرف کی اقامت یاد آتی ہے۔ اس طرف اذان دینے والے کون؟ سیدنا علی اکبر علیہ السلام۔ اس طرف اقامت کہنے والے کون؟ سیدنا قاسم بن حسن علیہ السلام۔ اس طرف اذان دینے والا شمر، اس طرف اقامت کہنے والا عمر بن سعد، بدبخت لعین ناری کوفی اور جہنمی جو بظاہر نمازی تھے، مگر قرآن کہتا ہے ہلاکت ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نمازیں بھلا بیٹھے ہیں۔ نماز کیسی نماز تھی؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنی تھی جیسے میرے نبی نے پڑھی۔ انہوں نے کیسے نماز پڑھی؟ سجدے میں گئے، امام علی مقام علیہ السلام کاندھوں پر سوار ہے، 1 2 4 10 نہیں 72 زائد تسبیحات کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام نے ایسا طویل سجدہ کیا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں گمان ہوا کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے۔ اتنا لمبا سجدہ۔ جانتے تھے آج 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہوں گا تو کل میرا لاڈلا، میرا شہزادہ اپنے 72 سواروں کے ساتھ اپنے 72 رفقا کو اس طرح میرے دین پر قربان کر دے گا کہ پھر 72 سر نیزوں کے اوپر چڑھ کر میرے اس قاری قرآن کی تلاوت سنتے ہوں گے اور اس کی نماز کا، اس کے سجدے کا حق ادا کرتے ہوں گے۔ ایسی نماز پڑھنی تھی۔ کیسی نماز پڑھی؟ میری زندگی کا حاصل، کربلا کی اس پوری ہسٹری کا حاصل میرا ایک شعر ہے جو اکثر میں رات کو بیٹھ کے اپنے آپ کو کہتی ہوں، اب تمام اہل ایمان کو دعوت دیتی ہوں کہ عشق نمازاں نی تو بندیا
ورنہ بانگا کوفی شامی، کوفہ میں بھی اذانیں، کوفہ میں بھی نمازیں ہوتی تھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام جن 18,000 کو بیعت کر چکے تھے، جب آپ نے اقامت کہی، نماز کی جماعت شروع کرائی، ہزاروں کی تعداد میں پیچھے کھڑے ہیں۔ جب سلام پھیرا تو آپ کے فقط 2 شہزادے، ننھے کم سن شہزادے ابو محمد اور ابراہیم، وہ آپ کے پیچھے مقتدی تھے، باقی سب جا چکے تھے۔ کیسی نمازیں؟ جیسے کوفہ والے پڑھتے تھے، جیسے ابن زیاد اور شمر اور عمر بن سعد اور یزید کے رفقا نے پڑھی؟ نہیں، ایسی نمازیں نہیں۔ ایسی نماز جیسی نماز امام علی مقام علیہ السلام نے اور ان کے اصحاب نے پڑھی، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اور بار بار ہم کہتے ہیں نماز پڑھنا اور ہوتا ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا نماز پڑھو، قرآن کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز انہوں نے قائم کی جنہوں نے اپنی جانیں دیں، جنہوں نے اپنا مال لٹایا، گھر بار چھوڑے، اپنی خواتین کو لیا، بچوں کو لیا، دیار الوطنی کے اندر انہوں نے نو کمپرومائز کا بورڈ لگا دیا۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، کیا اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دشمن مٹتے ہیں تو مٹ جائیں گے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور یہی قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ہے خیر کثیر والے، یہ ہے کوثر والے، یہ ہے برکتوں والے، یہ ہے جن کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا۔ ابن زیاد اور یزید کے دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے چیلنج کیا تھا کہ اے بدبختو، تم کیا چاہتے ہو کہ ہمارا ذکر لوگوں کی دلوں سے محو ہو جائے، لوگوں کی مجالس سے محو ہو جائے، ہماری محبت لوگوں کے دلوں سے کھرچ کھرچ کر تم جو نکالنا چاہتے ہو، سن لو، تم اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہ ہوگے، تم راندہ درگاہ ہو جاؤ گے، تم جلد دیکھ لو گے کون کامیاب ہوا اور کون ناکام رہا، تم خائب و خاسر ہوگے جس وقت تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچو گے۔ ہمارا ذکر اہل محبت کے دلوں سے تم مٹا نہیں سکتے۔ قربان جائیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ان الفاظ کے اوپر، ان کی اس کرامت کے اوپر، قیامت تک ان کی اس کرامت کو اللہ نے امت محمدیہ میں اہل محبت کی زبانوں پر، ان کے دلوں میں، ان کے گھروں میں اور ان کی محافل کے اندر قائم کر کے دکھا دیا کہ زینب وہ ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے بعد اپنے پورے خانوادے کی نہ صرف اس قافلے کی سالاری اختیار کی ہے، بلکہ جس کو علامہ نے کہا تھا کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ آج کی رات امام علی مقام علیہ السلام نے تمام اپنے اصحاب کو، اپنے انصار کو اور اپنے اہل بیت کو اکٹھا کرنے کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے الفاظ پر آج اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے اہل بیت، اے مخدرات عصمت، اللہ کی تعریف کرتا ہوں، خوشی اور مسرت اور تنگی و تکلیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت کے ساتھ مکرم کیا اور سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور دل عطا کیا۔ اب جو بار بار میں کہتی ہوں نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، بار بار جو میں کہتی ہوں نا کہ قرآن کہتا ہے وہ دیکھتے تھے مگر نہیں دیکھتے، ادھر نادیدہ لوگ تھے ادھر دیدہ ور تھے، ادھر بہرے تھے ادھر سننے والے تھے، ادھر اندھے دلوں والے تھے ادھر دل بینا والے تھے، جن کو اللہ امام علی مقام علیہ السلام نے آنکھوں والے، دل والے اور کانوں والے اور سماعت والے ارشاد فرمایا ہے۔ پھر امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیں قرآن سکھایا گیا، دین کی سمجھ عطا فرمائی گئی اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے اللہ نے کیا۔ اما بعد، میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا اور نہ کسی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا دن ان دشمنوں سے مقابلے کا کل کا دن ہے، اور میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں میں چراغ بجھاتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔
मेरी तरफ से कोई मलामत ना होगी। एक एक ऊंट ले लो और तुम्हारा एक एक आदमी मेरे अहले बैत में से एक एक आदमी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाए। अल्लाह तुम सबको जज़ाए खैर दे। फिर तुम अपने अपने शहरों और देहातों में जाकर बिखर जाना, मुतफर्रिक हो जाना, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ये सब मुसीबत आसान कर दे। बिलाशुबा ये लोग मेरे ही कत्ल के तालिब हैं और ये मुझे कत्ल कर लेंगे तो फिर किसी और की इनको तलब ना होगी। इब्ने कसीर और तबरी के अल्फाज हैं जो मैंने आपके सामने रखे। उसके बाद फर्जंदान अकील अलैहिस्सलाम, जिनको मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की अपने जो बाप की शहादत का पता चल चुका था, आपने उनको मुखातिब करके फरमाया कि ए फर्जंदान मुस्लिम बिन अकील, तुम्हारे बाप शहीद हो चुके, तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुमने अपनी वफादारी का हक अदा कर दिया, लिहाजा मैं तुम्हें भी इजाज़त देता हूँ कि तुम चले जाओ। कुर्बान जाइए इनके अल्फाज के ऊपर। कहते हैं खुदा की कसम हम हरगिज़ ऐसा न करेंगे। हम उनको क्या मुँह दिखाएंगे कि हम अपनी जानें, अपना माल और अपना अहलो अयाल सलामत लेकर और इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को दुश्मनों के नगे में छोड़कर अकेला वापस पलट आए। इनकी गैरत को सलाम, इनकी वफादारी को सलाम। उसके बाद देखिए जिस बहादुर और जरी हस्ती ने खड़े होकर अपने ईमान अफरोज़ अल्फाज इरशाद फरमाए, हज़रत मुस्लिम बिन औसजा अल असदी रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हम आपको छोड़कर चले जाएं तो आपके अदाए हक़ के सिलसिले में हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे, हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे। खुदा की कसम मैं उस वक्त तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक दुश्मनों के सीने में अपने नेज़े को तोड़ ना डालूं और मैं शमशीर जनी ना कर लूं और मैं इत्माम हुज्जत ना कर लूं। खुदा की कसम अगर मेरे पास असलहा ना भी हो तो भी मैं दुश्मनों से पत्थर मार मार कर उनको लहू लुहान करते हुए लड़ूंगा और मैं इसी तरह अपनी जान आपके और अल्लाह के दीन पर निसार कर दूंगा। करोड़ों सलाम हज़रत मुस्लिम बिन औसजा अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज के ऊपर। उसके बाद साद बिन अब्दुल्ला हनफी में इनके अल्फाज पर कुर्बान फरमाते हैं, खुदा की कसम ऐ इमाम वक्त आपने चिराग बुझा दिया और हमें जाने की इजाज़त दे दी, मगर सुन लीजिए हम उस वक्त तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक अल्लाह ये ना देख ले कि हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपनी जानों और अपनी औलादों से आपकी और आपके अहले बैत की कैसी हिफाजत की है। खुदा की कसम अगर मुझको ये भी मालूम हो जाए कि मुझे 70 मरतबा कत्ल किया जाएगा और हर मरतबा कत्ल करने के बाद जलाया जाएगा या फिर मुझे जिंदा जला दिया जाएगा और मेरी खाकिस्तर बनाकर उड़ा दी जाएगी तो भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और अब तो एक ही मर्तबा कत्ल होना है और इस कत्ल होने में अबदी शराफत और करामत है, फिर मैं इसे क्यों ना हासिल कर लूं। इनके अज़्म, इनके हौसले, इनकी हिम्मत और इनकी इस्तिकामत और इनकी वफ़ादारी को सलाम। और मैं आखिरी अल्फाज जो आपके सामने पढ़ रही हूँ, हज़रत ज़ुहैर बिन कैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उठ के खड़े हुए एक एक ने वफ़ादारी की वो मिसाल कायम कर दी कि रहती दुनिया तक असहाबे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के बाद कायनात इतने वफ़ादार इंसान कभी ना देख पाएगी। फरमाते हैं हज़रत ज़ुहैर बिन कैन अलैहिस्सलाम, खुदा की कसम मैं तो ये चाहता हूं कि मैं कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, 1000 मर्तबा मैं आपके ऊपर जिंदा अपनी जान को वारा जाऊं, कत्ल किया जाऊं और मेरे 1000 मर्तबा कत्ल के बाद खुदा आपकी ज़ात और आपके अहले बैत के नौजवानों को बचा ले। गरज एक एक जानिसार में किस किस के अल्फाज पढ़ूं। हज़रत अनस बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी तरह उनके अल्फाज हैं। फरमाते हैं कि ये मेरा बेटा इस ज़मीन में कत्ल कर दिया जाएगा जिसको करबो बला कहा जाता है, तुम में से जो भी वहाँ मौजूद हो उसको चाहिए कि उसकी मदद करे। बस अनस बिन हारिस भी करबला में गए थे, वो भी आपके साथ शहीद हुए। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, हदीस के अल्फाज कोट कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा जब मुखद्दरात इस्मत के खैमों में गए, उनसे वसीयत की तो फरमाया, ऐ मेरी बहन
اس طرح کل جب ہمیں شہید کر دیا جائے گا اور ہمیں بے دردی کے ساتھ رون دیا جائے گا، تم اس طرح صبر کرنا جیسے ہماری ماں نے ہمارے نانا جان کے وصال کے بعد صبر کیا تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رونے لگی، تمام مخدرات عصمت اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور ہچکیاں بن گئیں۔ ننھی سکینہ سلام اللہ علیہا رونے لگی، حضرت ام کلثوم رونے لگی، اور حضرت رباب جن کا ایک پل امام علی مقام علیہ السلام کے بغیر نہ گزرتا تھا، جب وہ رونے لگی تو آپ نے فرمایا اے میری بیبیوں صبر کرو اور صبر کو اختیار کرو۔ آج سیدہ زینب فرماتی ہے کہ اے میرے بھائی کاش آج مجھے موت آ گئی ہوتی، ہائے میری ماں فاطمہ اور میرے باپ علی اور میرے بھائی حسن، آپ چل بسے اور مجھ کو اکیلا چھوڑ گئے۔ بھیا آپ ان گزرے ہوں کے جانشین اور ہمارے محافظ اور سہارا ہیں۔ اپنی بہن کو اس طرح بے اختیار اور بے چین دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بہن، شیطان کہیں تمہارے حلم اور تمہارے وقار اور تمہاری عقل کو زائل نہ کر دے، صبر اختیار کرو۔ اور آپ نے فرمایا میری بہن، میرے کہا بھائی میرے ماں باپ تم پر قربان، میں آپ کے بدلے میں اپنی جان پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بہن کے اس دردناک اور محبت بھرے انداز کو جب آپ نے دیکھا آپ بے چین ہو گئے اور آپ نے اپنی بہن کو سہارا دیا، حوصلہ دیا، ان کی ڈھارس بندھائی اور آپ نے ارشاد فرمایا میری بہن اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو اور اس سے صبر کرو اور اس سے سکون کی طلبگار رہو، اور جان لو کہ تم اہل زمین میں جب ہم لوگوں کو شہید کر دیا جائے گا اہل آسمان بھی باقی نہ رہیں گے، ہر شے کو فانی ہونا ہے سوائے ذات الہی کے۔ میرے باپ میری ماں میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے جو رخصت ہو گئے، میرے اور ان کے لیے ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نمونہ ہے، تم اسی نمونے سے صبر حاصل کرو۔ اس طرح چند اور باتیں تسلی کے لیے اپنی بہنوں، ازواج اور اپنی بیٹیوں کو ارشاد فرمائیں، اور ساتھ جن چیزوں کے اوپر ان سے بیعت لی وہ میں تمام اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، تاریخ کی کتابوں سے۔ ابن اسیر اور طبری نے جو الفاظ ہم تک پہنچائے وہ یہ ہیں کہ اے میری عورتوں، گریبان نہ پھاڑنا، منہ نہ نوچنا، آہوزاری نہ کرنا اور بین نہ کرنا۔ اے میری بہن، صبر اور شکر اور ضبط و تحمل کی تلقین کرتا ہوں کہ اس کو اختیار کرو۔ آپ یہ کہنے کے بعد خیموں سے باہر تشریف لے آئے اور اس کے بعد اتمام حجت کے لیے آپ نے ان سب کے درمیان نماز تہجد ادا فرمائی، آج کی رات نوافل ادا فرمائے، پوری رات کو امام حسن علیہ السلام کی طرح 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ امام حسن علیہ السلام اپنی رات کو، ہر مبارک رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ ایک حصے کے اندر اپنے نانا جان پر درود و سلام پڑھتے، دوسرے میں نفل نمازیں ادا کرتے، اور تیسرے حصے میں استغفار اور مناجات کرتے۔ امام علی مقام علیہ السلام اور تمام خانوادے نے یہی 3 کام کیے پوری رات کے اندر، اور اس کے بعد جب آپ نے ان جانثاروں کی، ان اپنے وفاداروں کی بات سنی اور ان کے تمام جملے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، تو اس کے بعد تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے احباب کو کہا، مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے آپ کو استقامت عطا کی، آسمان کی طرف سر کو اٹھاؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھو اور اپنے اپنے جنتی محل دیکھ لو، پھر ایک ایک کا نام لے کر اور محل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ تمہارا محل ہے اور یہ تمہارا محل ہے۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر کہ جب غازی میدان جہاد کے اندر اترتے ہیں تو ان کے اندر شوق شہادت اور لقائے الہی اس کا جذبہ اس قدر بھر دیا جاتا ہے کہ پھر ان کو مال دولت، پھر دنیا کی محبت، جاہ و حشمت، منصب، کچھ بھی ان کے پاس استقلال میں لغزش پیدا نہیں کر سکتا۔ اور جب امام علی مقام علیہ السلام جو جنت کے سردار تھے، جو جنت کے مالک تھے، جب انہوں نے ایک ایک کو جنت میں اس کا مقام اور اس کا گھر دکھا دیا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ پلٹ آتے، وہ اپنی پیٹھ دکھاتے، وہ نعوذ باللہ امام علی مقام علیہ السلام کے چراغ گل کرنے کے بعد آج کی رات ان کو چھوڑ کر چلے جاتے۔
ان کے حوصلے کو سلام، ان کی عظمت کو سلام، ان کی وفاداری کو سلام۔ ایک ایک نے پوری رات عبادت میں گزاری، گریہ و زاری میں گزاری، اللہ کے حضور سجدہ ریزی میں گزاری، اور اس کے بعد اللہ سے استقامت اور اپنے تمام جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے صبر کی دعا مانگی۔ تو آج کی رات گریہ و زاری، مناجات، صبر، استقامت اور تجدید عہد وفا کی رات ہے۔ جو تجدید عہد وفا اس وقت میں نے تمام آپ کے سامنے ان لوگوں کے جو ہے احوال رکھے ہیں جنہوں نے کل آنے والے میدان کے اندر اپنی وفاؤں کی داستان رقم کرنی ہے۔ آج کی رات جنہوں نے وفا دکھائی اور وفا نبھائی، اللہ تعالی ہمیں ان کے ان الفاظ کا، ان قربانیوں کا، ان وفاداریوں کا پیغام سمجھ کر اپنے دلوں میں اتار کے اپنی زندگیوں میں اور اپنے خاندانوں کے اندر اس طرح شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بچے جن کے ہم نام علی رکھتے ہیں، وہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے غلام بن جائیں۔ جن کے نام حسین رکھتے ہیں وہ امام علی مقام علیہ السلام کے غلام بن جائیں۔ جن بیٹیوں کے نام فاطمہ اور زینب رکھتے ہیں وہ سیدہ فاطمہ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی وہ کنیزیں بن جائیں، وہ استقامت کی پہاڑ بن جائیں جو آج کی رات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بن گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی رات کے خاص نوافل جو میں نے پہلے بھی اپنے لیکچرز میں بتائے تھے، بالخصوص ہمارے اکابر سے جو ہم تک پہنچے، وہ یہ ہے کہ آج کی رات 2 کر کے 4 رکعت نفل، اور ہر رکعت کے اندر 15 مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص۔ اور آج کی رات کثرت کے ساتھ جو بزرگ پوری رات عبادت کیا کرتے تھے وہ ہر سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر 2 رکعت کے اندر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، اور پوری رات دعا مانگی جاتی، پوری رات درود و سلام پڑھا جاتا، پوری رات استغفار کیا جاتا، مناجات کی جاتی، اور امام علی مقام علیہ السلام، تمام شہداء، تمام غازیوں اور تمام مخدرات عصمت کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ محبت پیش کیا جاتا۔ تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ پاکستان کے اندر، خاص طور پر کراچی، ہمارا سندھ جو ہے وہ اس وقت ڈوب رہا ہے۔ مجھے کل میرے بیٹے نے بتایا کہ وہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں جو گھروں کے اندر پانی داخل ہونے کے باعث اپنے ہی گھروں کے اندر پانی میں ڈوب کر شہید ہو رہے ہیں۔ ایک خاتون جو ویل چیئر پر تھی، پانی ان کے گھر اتنا زیادہ آ گیا، نہ وہ اٹھ سکتی تھی، نہ وہ اپنی ویل چیئر چلا کے باہر جا سکتی تھی، کہ وہ اس پانی میں ڈوب کے شہید ہو گئی۔ اور ایسی کئی مثالیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہاتھ اٹھائیں کہ یہ جو امت اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کی قربانیوں کو بھلا بیٹھی ہے، آج کی رات کاش اس دکھ اور اس درد اور تکلیف کو محسوس کر کے اس طرح 2 آنسو بہا سکے، اس طرح ہاتھ اٹھا سکے، اس طرح وہ دعا مانگ سکے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہماری مناجات کو، مناجات امام علی مقام علیہ السلام، مناجات سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ہاتھ اٹھائیے، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیجئے، اس کے بعد مل کے ہم دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم الكاذبين وانصرنا على القوم المنافقين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا أرحم الراحمين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نادي عليا مظهر الأجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي اے اللہ کریم، اے پاک پروردگار، اے ارحم الراحمین، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ باری تعالیٰ اس میں جو غلطیاں ہو گئی اپنے کرم سے ان کو معاف فرما دے، جو کمیاں رہ گئی ان کو اپنے فضل سے پورا کر دے۔ اے اللہ کریم، اس محفل کو، اس ذکر کو، اس فاتحہ کو، اس ایصال ثواب کو، اے اللہ ہم سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو، ہماری محبت کو، ہمارے اخلاص کو سجا کے سنوار کے ہم کنیزوں اور غلاموں کی طرف سے ہمارے نبی علیہ السلام، ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پہنچا دے۔ اے اللہ کریم، اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، آپ کے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کی بارگاہ میں آپ کے آباء و اجداد، بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اور سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص ازواج مطہرات اور امہات المومنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، شہداء احد، شہداء بدر، بالخصوص سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء کربلا، غازیان کربلا، تمام ائمہ اہل بیت اطہار، ان سب کی بارگاہوں میں، اور تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، امت کے جمیع اولیاء، علماء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء اور کل مومن مومنات اور مسلم مسلمات کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ کریم، بالخصوص اہل محفل، اہل خانہ، اہل مجلس اور وہ لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان جو اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کو اس سب محفل کا اور اس کا ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس سب کو قبول فرما کے قیامت تک آنے والی ہماری اولادوں کو بھی اس کا ثواب ایصال فرما۔ یا اللہ بخشے ہوئے لوگوں کے درجات کو مزید بلند فرما دے، اور جو عالم برزخ میں دوزخ کے گڑھوں میں پڑے ہیں، اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا، اس ذکر اور فاتحہ کا واسطہ، اے اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ اس دعا کے صدقے، آج کی رات کے صدقے، ان قبولیت کی گھڑیوں کے صدقے حضور علیہ السلام کی پوری امت پہ رحم کر دے، اپنا فضل فرما دے۔ یا اے اللہ کشمیر کے اندر، فلسطین میں، انڈیا میں، جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، ظلم کا شکار ہے، اے اللہ کریم اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا واسطہ ان کو اتحاد، غلبہ اور استقامت عطا فرما۔ اے اللہ کریم ان کو پنجہ باطل سے آزادی عطا فرما۔ یا اللہ کریم ان کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم ان کی اس ظلم سے نجات عطا فرما، پوری امت کو آپس میں جوڑ دے، اتحاد اور یگانگت عطا کر دے۔ مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، اے اللہ المسلم و اخو المسلم کی تصویر بنا دے۔ تمام 57 اسلامی ممالک کو غیرت مند حکمران عطا فرما، پاکستان کو غیرت مند حکمران عطا فرما، ہر پاکستانی کی خیر فرما۔ اے اللہ ہمارے کراچی کی خیر فرما، اے اللہ ڈوبتے ہوئے سندھ کی خیر فرما۔ یا اللہ جو لوگ مشکلات میں جہاں جہاں گھرے ہیں، پوری امت میں، پورے پاکستان میں
ان کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر آفت، ہر بلا، ہر بیماری سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ان کو آسانیاں، راحتیں اور فراخیاں عطا فرما۔ جو جس درد، کرب، مصیبت اور اے اللہ کریم بیماری میں مبتلا ہے، بیمار کربلا کا واسطہ، آج کی رات کی دعاؤں کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ جو آج امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے پورے اصحاب اور خانوادے نے بہائے، اے اللہ ہر امتی کو خیر کر دے، اس کی جھولی بھر دے، اس کے مقدر کی سختیاں آسانیوں، خوشیوں، راحتوں اور کامیابیوں اور سکون میں بدل دے۔ یا اللہ کریم ہم سب کو ان قربانیوں کی حیا کی توفیق عطا فرما، ان کا احساس عطا فرما، اس احساس کو اپنی تعلیمات میں، اپنے کردار میں، اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب عورتوں کو اسوہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں ڈھال دے، ان کے نقش قدم پر چلا، ان کی اے اللہ قدمین نور سے اٹھنے والی خاک پاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کی توفیق عطا فرما، ان کی استقامت، جرت، شجاعت، فصاحت اور بلاغت میں سے حصہ عطا فرما یزید اور ابن زیاد کے دربار میں۔ اور آج جو ہم ان کی سنت پہ عمل پیرا ہیں، اے اللہ اس کوشش کو بھی قبول فرما اور اس میں برکت اور خیر اور اے اللہ اضافہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی مجالس کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث اور شریعت مطہرہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو چادر زینب سلام اللہ علیہا عطا فرما، پردہ داری کی توفیق عطا فرما، عفت مآب بنا، اپنے اے اللہ کریم گھروں کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم سے پکی سچی محبت عطا فرما، عشق رسول کی دولت عطا فرما، عشق اہل بیت، مودت اہل بیت عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، ہمارے اٹھے ہوئے خالی ہاتھوں کو دیکھ، ہمارے کندھوں پر جو ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے اے اللہ اس کو دیکھ، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم واسطے کو دیکھ۔ اے اللہ اپنی رحمت، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو اتار دے، مشکلات، تنگیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، مقدر کی سختیاں، جادو، حسد، ٹونا، بغض، حسد، اے اللہ ان سب کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا کر لے۔ مدینہ منورہ کا اللہ ہم سب کو باسی بنا دے، ہم سب کو مدنی کر دے، ہم سب کو مہر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگا دے، ہم سب کو جنت البقیع میں مدفون کی جگہ عطا کر دینا۔ اے اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ میرے ساتھ جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ آج کی رات کا تجھے واسطہ، آج کی رات کی مبارک گھڑیوں کا واسطہ، سب کی آرزوئیں، تمنائیں، مرادیں، دعائیں قبول فرما، جھولیاں بھر دے، مقدر کی سختیاں، تنگیاں دور کر کے ان کو خوشیوں، سکون اور راحت میں بدل دے۔ اے اللہ کریم ہم سب کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کی شرط نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سب کو صراط مستقیم پر چلا، آل رسول کے راستے پر چلا، اصحاب رسول کے راستے پر چلا، اہل بیت اطہار کے راستے پر چلا، اپنے اولیاء کے راستے پر چلا، ہمارے تمام مشائخ کی خیر، ہمارے تمام اکابر کی خیر، ہمارے تمام اساتذہ کرام کی خیر فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہر وہ خیر جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما۔ ہر وہ شر جس سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی، اے اللہ آج کی رات ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اس سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے اجازت سے قبل میں آپ سب کے جو ہے وہ نالج میں یہ بات لانا چاہتی ہوں کہ کل انشاءاللہ بشرط زندگی اور بشرط خیریت ہم آپ کے سامنے عصر کی نماز کے بعد لائیو سیشن کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ کل ہماری 2 محافل ہوں گی۔ پہلی محفل جو شہدائے کربلا کے نام، جو ان کی شہادتوں کو عصر کے وقت میں جس طرح سے وقوع پذیر کیا گیا، اور سب سے بڑی شہادت سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت، کل اس کے تذکرے کے ساتھ، اور یوم عاشور کی فضیلت اور اس کے اندر کیا دعائیں مانگنی چاہیے، اور اس وقت میں جو دعائیں عاشورہ پڑھی جانی چاہیے، کل اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔
اپنی تمام بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ، اور میں نے وہ دعائے عاشورہ اتمام حجت کے طور پر کہ اگر کوئی کل لائیو سیشن کے اندر اس دعا میں شامل نہ ہو سکے تو میرے یوٹیوب چینل پر اور میرے فیس بک پیج کے اوپر وہ دعا موجود ہے، آپ اس دعا کو خود بھی سنیں، اس کو خود پڑھیں، اور اپنے پیاروں تک جن کو آپ چاہتے ہیں کہ 1 سال کی لائف ایکسٹینشن مل جائے اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے زندگی کی 1 سال کی اور بہاریں دیکھ سکیں اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کے لیے، تو آپ سب وہ اجتماع منعقد کریں اور اس دعا کو پڑھیں، اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس کو سن سکتے ہیں، کیونکہ اس دعا کو پڑھنا یا سننا دونوں کا ایک ہی انشاءاللہ برکات حاصل ہوں گی۔ اور دوسری بات، کل انشاءاللہ کل رات کو ہمارا یہ جو ریگولر سیشن ہے 9 سے 10 بجے تک، ہم اس کے اندر جو وہ رات کل کی رات تھی، اس رات کے اندر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ اور جو بریدہ سروں کی لاشیں ہیں ان کے ساتھ کیا کیا گیا، ان دل فگار اور ان دل اندوہ جو مناظر ہیں اور جو واقعات ہیں ان کی یاد کے ساتھ اور ان ہستیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے پاکستان کی خیر، ہر پاکستانی کی خیر، نعرہ لگائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔